بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوہ نور ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عید محمد. تو ناظرین, آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے, اسی پر ہی ہم گفتگو کریں گے. ایز یوزول جو پرسنالٹی میرے ساتھ موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. بڑی باریک بینی سے جو اصلاح کرتی ہیں وہ تو ناقابل بیان ہے. ڈاکٹر نبیہ علی خان صاحبہ, ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ. اچھا, آج کا ٹاپک بڑا ایک ہٹ کر بھی ہے, اور بلکہ ہر اس نوجوان, خواہ وہ میل ہے یا فیمیل, اس کی یہ کہانی بھی ہے. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں ہے رشتہ, ریلیشن شپ, محبت یا کاروبار. ٹھیک ہے, اور آج کے رشتے جو ہے نا ایک بزنس ڈیل بن کر رہ گئے. دیکھیں, رشتہ تو وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے نبھایا جاتا ہے. اب جب ضرورت کے رشتے بن جائیں تو وہ صرف ضرورت تک ہی رہتے ہیں. جب ضرورت پوری ہو جائے تو رشتے کی ویلیو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور یہی آج کے ہمارے دور میں ہو رہا ہے کہ رشتے کی ویلیو تبھی تک ہے جب تک ضرورت ہے. کہ مجھے اگر کسی کی جب تک ضرورت ہے اس کو اپنے ساتھ رکھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ڈینائی کر دیا. ایک انسان کی اس سے بڑی اور تذلیل کوئی نہیں ہو سکتی جس میں آپ کسی شخص کو بزنس کے طور پہ استعمال کر رہے ہوں. ہم یہاں لوگوں کو محبت کے طور پہ نہیں, بزنس کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اور یہ اتنا خطرناک بزنس ہو چکا ہے کہ جس میں ہمیں صرف پروفٹ چاہیے, ہم اپنا نقصان بھی برداشت نہیں کر سکتے. کیونکہ رشتہ نبھانے میں آپ کو نقصان جھیلنا پڑتا ہے, وہاں پہ آپ کو بڑا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے, بڑی تکلیف اور اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, آپ کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بزنس رشتے میں شامل ہو چکا ہے. کہیں رشتہ دیکھنے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ لڑکی والے جو ہے وہ کیا جہیز دے سکتے ہیں, اس قابل ہیں کہ گاڑی دے سکتے ہیں, اس قابل ہیں کہ اپنے بیٹے کی شادی جو ہے وہ اس گھر میں کرنا چاہتے ہیں جہاں سے جو ہے وہ لاکھوں کا جن کو جہیز آئے گا. اب لانے والی اپنے استعمال کے مطابق جو ہے وہ لے کر آئے, جو اسے استعمال کرنا ہے. آپ کے گھر میں کیا کھانے پینے کے برتن نہیں ہیں, یا آپ کے گھر میں جو ہے وہ صوفے نہیں ہیں بیٹھنے کے لیے, یا پہلے سے آپ جو ہے وہ بیڈ پہ نہیں سوتے. لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کا لالچ اس نہج تک پہنچ چکا ہے کہ جو آنے والی ہے وہ سب کچھ لے آئے, وہ نیا لے آئے, ہمارا گھر جو ہے وہ نیا ہو جائے. اس کے صوفوں پہ بیٹھ کر اسی کو جو ہے وہ ذلیل کرنا, اس کی پلیٹوں میں کھانے کھا کے, اس کے مطلب اس کے گھر سے آئی ہوئی جو ہے پلیٹوں میں کھانے کھا کے اسی کے جو ہے وہ کھانے میں کیڑے نکالنا. یہ لوگوں کا شیوا بن چکا ہے کہ ایک تو آپ اور لڑکی بھی دیں, اوپر سے آپ جہیز بھی دیں. میں تو یہ کہتی ہوں کہ صرف اور صرف جو ہے وہ لڑکی دیں, جہیز دیں ہی نا. جو جہیز کی بات کرے اس کو کہیں وہ سامنے راستہ ہے, جاؤ اپنے گھر. اب یہ جو رشتے کی ہم بات کر رہے ہیں, رشتہ اب صرف دل کا ہے یا کہ باقاعدہ طور پر حساب کتاب کی ایک ڈیل بن چکی ہے؟ نہیں, آپ نے کیسا سوال کر دیا, حساب کتاب کی ڈیل بن چکی ہے. وہ یہاں مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ ٹھوکریں کھا کر آتا ہے یہ خیال, ٹھوکریں کھا کر آتا ہے یہ خیال, ہم بھی چل سکتے تھے آنکھیں کھول کر. اچھا, ہم بھی چل سکتے تھے, ہم بھی چل سکتے تھے آنکھیں کھول کر. کہ جب تک ٹھوکر نہ پڑے انسان کو تب تک سمجھ نہیں آتی کہ انسان کہاں کھڑا ہے. ٹھوکر پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہم تو آنکھیں کھول کے چل سکتے تھے, یہ ہم نے کیا کیا. جب سب کچھ لٹا دیا, جب وہ کہتے ہیں نا جب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت, تو وہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بڑے جو ہے وہ یہ مثال دیا کرتے تھے کہ اس سے پہلے ہی فوکس کر لو اپنی چیزوں پہ اور اپنے معاملات پہ. یہ رشتہ بھی ایسا ہی بن گیا ہے کہ رشتے میں بعد میں سمجھ آتی ہے کہ آپ نے اپنے لیے کیا چوز کیا ہے. وہ شخص جو آپ نے اپنے ہم سفر کے لیے چوز کیا ہے, کیا آپ نے صحیح کیا یا غلط کیا. اچھا, بہت بڑے ہم جیسے ہمارے نفسیات بھی جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے انسان اتنی شاطر چیز ہے کہ آپ کے سامنے اس کا رنگ کچھ اور ہے, اپنے رشتہ داروں کے سامنے اس کا رنگ کچھ اور ہے, دنیا کے سامنے اس کا رنگ کچھ اور ہے, اور وہ اندر سے کچھ اور ہے. ایک بیوی جان سکتی ہے, تین کریکٹرز, ایک بیوی جان سکتی ہے کہ مرد کا کردار کیا ہے, اور ایک مرد جان سکتا ہے کہ ایک عورت کا کردار کیا ہے. عورتیں تو ویسے بھی میں سمجھتی ہوں کہ اپنے کردار پر اگر کام کریں تو وہ گھر تک محدود رہتی ہیں. زیادہ وہ چلاکی مکاری کریں بھی تو ان کی جو ہے وہ حدود گھر ہی ہوتا ہے, زیادہ وہ مکاریاں نہیں اس طریقے سے جو ہے وہ کر سکتی, وہ ایک حدود میں ہی کر سکتی ہیں. لیکن مرد اگر مکاری کرنے پہ آ جائے, جھوٹ بولنے پہ آ جائے, دھوکہ دینے پر آ جائے, تو اس کی مکاری کی کوئی حد نہیں ہے. وہ پھر حدیں پار کرتا ہوا گھر کی دہلیز تک نہیں, گھر کی حدود تک نہیں, وہ باہر پھر ہر جگہ پر جو ہے وہ یہ حدود کراس کرتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کسی اچھے انسان کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر پا رہے. ہم یہاں فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں, کاروبار بن چکا ہے رشتہ, اور رشتہ جب کاروبار بن جائے تو پھر اس میں صرف منافع دیکھا جاتا ہے, فائدہ دیکھا جاتا ہے, نقصان نہیں. اچھا, یہیں پر ہی بات سٹارٹ ہوتی ہے. اب یہ جو رشتے ہیں محبت سے نبھائے جاتے تھے, نبھائے جاتے ہوں گے, شاید کوئی اکا دکا کوئی مثال ہمارے سامنے ہو, لیکن اب تو صرف ایک یہ محض بینک بیلنس اور گاڑی کی حد تک ہی
اس کا محور جو ہے نا وہ ہو کر رہ گیا. نہیں, ہم نے لوگوں کو چانس دیا ہے, ہم نے لوگوں کو خود کہا ہے کہ بھائی ہمارے سے گاڑی مانگو, ہم نے لوگوں کو خود کہا ہے کہ ہم جہیز دیں گے. وہ کیسے؟ ہم تو اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں, ہم شو بازی جو ہے وہ دکھاتے ہیں, ہم شو باز بنتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو جتنا جہیز دیں گے ہماری بیٹی اتنی جا کے آگے خوش رہے گی. آپ نے بیٹی کی خوشی کا معیار جو ہے وہ جہیز سے طے کر دیا, آپ نے بیٹی کی خوشی کا معیار جو ہے وہ پیسے سے طے کر دیا. جو لالچی آدمی ہے اس کا کنواں جتنا مرضی اس میں پیسہ ڈالتے رہو, اس کا تو کنواں ہی نہیں بھرنا. کبھی بھی نہیں جو بھرے گا. لالچی آدمی ہے جو آپ کی بیٹی کو جو ہے وہ اس لالچ میں لے کے جا رہا ہے کہ یہاں سے مجھے پیسہ ملے گا, گاڑی ملے گی, بزنس ملے گا, یہ بندہ تو ہر وقت آپ کو جو ہے وہ مینٹلی ڈپریس رکھے گا. یہ بندہ اور اس کے گھر والے تو جو ہے وہ لالچ کی پوٹلی ہیں, یہ تو کبھی بھریں گی ہی نہیں. آپ اس پوٹلی میں جتنا مرضی جو ہے وہ پیسہ انویسٹ کرتے جائیں. تو یہ لالچ کی جو پوٹلیاں ہیں نا, ان کو تو میں کہتی ہوں کہ بالکل ایسے گول گھما کے نا ان کو گھر سے باہر پھینک دینا چاہیے. اچھا ویسے بالکل صحیح کہا آپ نے. اس طرح کے لالچی لوگ نا آپ کے لیے صرف مینٹلی ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ لوگوں کو ڈپریس کرنے ان کے گھر جاتے ہیں, یہ خود ڈپریشن کے مریض ہیں. یہ لوگ جو یس مینٹلی ٹارچر, یہ مینٹلی ٹارچر ہے ایک ماں کے لیے, ایک باپ کے لیے جس کی بیٹی جو ہے وہ گھر میں بیٹھی ہے, اس کے بال سفید ہو چکی ہیں, اس کی شادی نہیں ہو رہی, کہ اس کے پاس اتنا دینے کے لیے جہیز نہیں ہے, اور وہ آ کر جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ جہیز مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی اس کو جو ہے میرے بیٹے کو اس کے نام جو ہے گھر بھی کریں, اس کے نام گاڑی بھی کریں, اس کے نام اس کو بزنس بھی کروا دیں, اور جو ہے وہ شادی میں جو ہے وہ اتنا کھانا ہونا چاہیے, ہمارے اتنے رشتہ دار آئیں گے, ہمارا تو پورا خاندان ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ہم جیسے لوگ ہیں, یہ لالچ سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. یہ ہمارے جیسے لوگ نہیں ہیں. ہمارے جیسے لوگ جو ہے وہ پھر بھی ہمارے معاشرے سے ان کا تعلق ہے, لیکن ہمارے معاشرے کے غلط ترین لوگ ہیں. اچھا یہ لبادہ شرافت کا عورتیں ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. چلاک اور مکار آدمی جو ہے نا, اس کی زبان اتنی میٹھی ہوگی کہ آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکیں گے کہ یہ کیسی میٹھی چھری ہے, آپ کو اندر سے کاٹ دے گا. ایسی عورتیں جو رشتہ دیکھنے کے لیے آتی ہیں, سانسیں بننا ہوتا ہے انہوں نے, اور ایسی میٹھی چھریاں بن کر جو ہے وہ اندر سے کاٹ جاتی ہیں, ایسی باتیں سنا جاتی ہیں کہ بندہ بعد میں سوچتا رہتا ہے کہ یار یہ عورت کیا کہہ گئی ہمیں. دیکھنے میں معاشرے کے لیے بڑے عزت دار لوگ ہیں کہ ہم بہت عزت والے ہیں, ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اندر سے یہ مینٹلی ڈسٹرب لوگ ہیں, پاگل لوگ ہیں, اور سلو پوائزننگ سائیکو کیس ہیں. یہ سلو پوائزننگ کرتے ہیں, آہستہ آہستہ لڑکی والوں کی تذلیل کرتے ہیں. لڑکی والوں کو جو ہے وہ ان کی لڑکی میں 100 نقص نکال آتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی؟ انہیں عورت میں ہی نقص نظر آتا ہے, انہیں اپنے لڑکے میں کوئی نقص نظر نہیں آتا. وہ ٹام کروز لے کے پھر رہے ہیں, بیٹا ٹام کروز ہے, اور جو ہے وہ انجلینا جولی اس کے لیے جو ہے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. تو انجلینا جولی جو ہے وہ ٹام کروز کو جو ہے وہ نہ ملی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو دوسرے کی بیٹی میں جو ہے وہ اس کی آنکھیں نہیں ٹھیک, اس کے بال نہیں صحیح, اس کا چال ڈھال نہیں صحیح, لڑکی تو بڑی موٹی تھی, لڑکی تو بہت پتلی ہے. بھائی پتلی ہے تو پرابلم ہے, موٹی ہے تو پرابلم ہے, لڑکی چھوٹی ہے تو مسئلہ ہے, لڑکی بڑی ہے تو مسئلہ ہے. آپ نے بنائی ہے, اللہ نے بنایا اس کو, اس کا قد کاٹ, اس کا رنگ روپ سب اللہ نے اس کو دیا ہے. بھئی آپ نے بیٹھ کے اسٹرکچر بنایا اس کا, کیا چینج کر لیں گے اسے؟ پاسبل نہیں ہے. اچھا اب یہاں پر لڑکا اور لڑکی دو ہیں, ظاہری بات ہے نوجوان نسل کا, جس طرح یہ سیل فون ہمارے پاس ہے, آپ اس کو پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں, نیگیٹو بھی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب لڑکا اور لڑکی دونوں جب وہ ریلیشن قائم کرتے ہیں, محبت کے ایک دوسرے کے ساتھ دعوے کرتے ہیں, یہ تو سپلیمنٹری چیز ہے, لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ ہوگی انہوں نے, خواہ وہ لڑکا یا لڑکی, ایک دوسرے کی پہلے انہوں نے پاکٹ پر نظر رکھنی ہے, یہ کتنا امیر ہے, خواہ وہ لڑکا یا لڑکی ہے, پاکٹ پر نظر رکھیں گے نا سب سے پہلے. جہاں لڑکے کی طرف سے معیار خوبصورتی ہو عورت کے لیے, اور لڑکی کی طرف سے معیار جو ہے وہ دولت ہو مرد کے لیے, وہاں رشتے نہیں نپتے. بہت بڑی بات کی آپ نے یہ, اور یہ اگر یہ دیکھا جائے تو میرے خیال سے یہی ہو رہا ہے اپنے معاشرے میں. رشتہ کرتے ہو اور دیکھتے یہی ہیں سب سے پہلے, جو امیر بندہ ہوگا, مرد کی جیب دیکھی جاتی ہے, کتنا پیسہ ہے اس کے پاس, یہ میری بیٹی کو خوش رکھے گا. جس کے پاس پیسہ ہے وہ آپ کی بیٹی کو کیسے خوش رکھے گا؟ اس کے پاس تو اور بہت ساری آپشنز ہیں. بالکل, وہ تو پیسہ یوں لٹائے گا اور دنیا کی کسی عورت کو بھی خرید لے گا. لیکن ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا, ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا. بڑے بڑے دولت والے بھی جو ہے وہ عزت دار لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں, ان کے گھر میں بہن بیٹیوں کی بڑی عزت ہوتی ہے, کسی کی بیٹی کو لا کر بھی جو ہے وہ عزت دیتے ہیں. لیکن عزت صالحین کے گھر میں ہوتی ہے عورت کی, صحیح, اللہ والوں کے گھر میں ہوتی ہے بیٹیوں کی عزت, جو اللہ سے ڈرتے ہیں. وہ اللہ والے نہیں جو دن رات نمازیں پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, پھر بھی نہیں سمجھ رہے. یہ تو وہی لبادہ ہے نا جس کا بھی آپ نے ذکر کیا. جی, یہ لبادہ اڑا ہوا انہوں نے, ڈبل کریکٹر. 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والا مومن نہیں ہے, یہ مومن نہیں ہے, آپ اسے مومن نہ سمجھے. 5 ٹائم کی نماز جو ہے وہ پڑھنے والا جو ہے وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے,
وہ کسی کا جو ہے وہ حق بھی کھا سکتا ہے, اس نے کسی کی جائیداد پہ قبضہ بھی کیا ہو سکتا ہے, اس نے کسی کی بہن بیٹی کی تذلیل بھی کی ہو سکتی ہے, اس نے کسی کی بہن بیٹی کی عزت پہ بھی ہاتھ ڈالا ہو سکتا ہے, اس نے کسی پہ غلط نظر بھی جو ہے وہ ڈالی ہو سکتی ہے, اس نے کوئی غلط کام بھی کیا ہو سکتا ہے, اس نے کسی کے اپنے الفاظ سے کسی کی تذلیل بھی کی ہو سکتی ہے. دو طرح کے لوگ ہیں اس معاشرے میں, وہ کون سے؟ ایک وہ جو اپنی دولت کا دکھاوا کر کے اپنے رعب اور اپنی طاقت سے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, اور دوسرے وہ مینٹل ڈس آرڈر میں ملوث افراد کہ جو باتوں سے لوگوں کے دل اور سینے چیر دیتے ہیں غلط باتیں کر کے. ہپناٹائز بھی کر دیتے. ہپناٹائز کیا کرنا ہے انہوں نے, یہ خود ہی ہپناٹائز ہیں, یہ تو خود ہی جو ہے وہ ایک حصار میں جو ہے وہ قید ہیں, اپنے حصار سے باہر ہی نہیں نکلتے. مینٹلی ڈسٹرب لوگ ہیں, پاگل لوگ ہیں, جو اس طرح سے جو ہے وہ دوسرے کی بہن بیٹی پر نکتہ چینی کرتے پھرتے. آپ کو کوئی اختیار نہیں آپ کسی کے کردار پر انگلی اٹھائیں, آپ کو کسی نے اختیار نہیں دیا کہ آپ جو ہے وہ اگر 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو اللہ نے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ آپ جا کے کسی کی بھی تذلیل کرتے پھریں. نو وے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پھر نماز کیا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ عبادت کیا ہے. عبادت میں تو ریاضت ہے, اور ریاضت میں ہمدردی ہے, ہمدردی میں انسانیت ہے, اور انسانیت سے رشتہ بنتا ہے. آپ تو انسان ہی نہیں ہیں. یہ اسی رشتے کی جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ وہی رشتہ آ گیا جس کی ہم بات کر رہے ہیں. آج جس رشتے کو دولت میں تولا جا رہا ہے, ہمارے گھر جو ہے وہ چند لوگ آئے رشتے کے لیے, بہت اللہ والے, نماز قرآن پڑھنے والے, تو جو ہے وہ آئے. کس کے رشتے کے لیے؟ بس میرے شوہر کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ میرے کچھ رشتے جو ہے وہ آئے, اور ان میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کچھ لوگ آئے جی, بہت اللہ والے لوگ ہیں, نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ وہ حیران ہوں کہ مطلب یہ کیا سوال ہے. لاجواب کر دیا آپ نے. تو میں نے کہا آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ کتنا بولتے ہیں, دھوکہ کتنا دیتے ہیں, شو بازی کتنی کرتے ہیں, اپنے آپ کو پریٹینڈ کرنے کے لیے لوگوں میں آپ نے جو ہے وہ اپنا کیسا جو ہے وہ کردار بنا رکھا ہے, یہ ساری تصدیق دے مجھے. اور یقیناً وضاحت, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے, مجھے فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ انسان کیسے ہیں. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ کتنا کماتا ہے, مجھے فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کا بیٹا اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچاتا کتنا ہے, اور کتنی محبت دے سکتا ہے بے دوست, اور عزت کتنی دے سکتا ہے, اور آپ کے گھر میں عورتوں کی عزت کتنی ہے, آپ کے گھر میں جو پہلے بہویں ہیں ان کی کتنی عزت ہے. اس سوال کا جواب کسی کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے. کیا کون دے گا جواب؟ وہ کہ یہ لڑکی جو آج اس طرح کی بات کر رہی ہے, یہ تو کل کو ہمارے گھر میں آ گئے, ہماری ہمیں صحیح کر دے گی. کوئی صحیح نہیں ہونا چاہتا. حالانکہ یہ بہت بڑا عالمی ہے کہ صحیح کو صحیح کہنا اور غلط کو غلط کہنا کسی کے بس کی بات نہیں. اور مجھے ایسے اللہ والوں سے بڑا ڈر لگتا ہے جو اپنی تشہیر کرتے پھرتے ہیں کہ یہ ہم اللہ والے ہیں, ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں, ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں. بھائی آپ احسان نہیں کر رہے اللہ پہ, آپ کا فرض ہے, یہ تو آپ کا ذاتی ریلیشن, یہ ذاتی آپ کا ریلیشن ہے اللہ کے ساتھ. لیکن اگر آپ نماز پڑھ کے کسی کا دل دکھا رہے ہیں, آپ نماز پڑھ کے کسی پر تہمتیں لگا رہے ہیں, آپ نماز پڑھ کے عورت کی تذلیل کرتے ہیں, آپ نماز پڑھ کے کسی کی بہن بیٹی کو جو ہے وہ اس کے کریکٹر پہ الزام تراشیاں کرتے ہیں, تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اللہ آپ کی نمازوں کو کہاں دیکھتا ہے, اور اللہ آپ کی عبادت کو کہاں دیکھتا ہے. عبادت کرنے والا جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ تو کسی کو اف تک نہیں کہتا, نہیں کہے گا کبھی, وہ تو ظلم سے لیتا ہے, وہ تو زیادتی سے لیتا ہے, وہ تو کسی کی دل آزاری کر ہی نہیں سکتا, وہ تو غلط جملے استعمال ہی نہیں کر سکتا. آپ کیسے اللہ والے ہیں؟ نہیں کر سکتا. اب یہ بتائیں, اب لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں, اب جب انہوں نے رشتہ کرنا ہے دونوں میں سے, اب رشتہ اب کیا انہوں نے دیکھنا ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے ذاتی فائنینشیل حیثیت دیکھنی ہے, نمبر 1, ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہے, یہ انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے دیکھنا. پھر سیکنڈ انہوں نے پراکسی دیکھنی ہے, ایسا ہی ہے, دیکھتے ہیں, سب چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. ریزلٹس اس کے آپ دیکھ لیں. طلاقیں جہاں پر آپ جو ہے وہ دولت کی بیس پر اپنی بیٹی کو بھیج رہے ہیں, وہاں پہ دولت کی بیس پہ ہی آپ کی بیٹی کو ناپا جائے گا, تولا جائے گا, اور وہاں پر جو ہے وہ اسی حساب سے اس کے ساتھ جو ہے وہ سلوک بھی کیا جائے گا. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ایسے لڑکوں کا انتخاب کرنا شروع کر دیں جو کماتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں, ایک مرد کو 16 سال کی عمر سے کمانا شروع کر دینا چاہیے, تاکہ 20-25 سال کی عمر میں جو ہے اس کی شادی ہو جائے, 25 سال کی عمر میں. بالکل صحیح. اور شاید اس سے بھی پہلے ایک لڑکے کو شادی کر لینی چاہیے, تاکہ آپ کے بچے اور آپ اکٹھے جوان ہوں. دوسرے, آپ کی سائیکولوجیکل سچویشن ٹھیک رہے. آپ نے دیکھا ہے جیسے ماں باپ کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے وہ ایسی باتیں اور ایسی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بزرگ ماں باپ جو ہے نا, ان کو سنبھالنا بھی بڑا مشکل کام ہے, ان کی باتوں کو سہنا بھی بڑا مشکل کام ہے. میرے پاس ایسی بچیاں آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہماری والدہ جو ہے وہ ہمیں تانے دے دے کر انہوں نے ہماری زندگی خراب کی ہوئی ہے. اب ایسی ماؤں کے بارے میں کیا کہوں؟ اپنی ہی بیٹیوں کو گھروں میں آپ تانے دے رہی ہیں,
اپنی ہی بیٹیوں کی زندگی آپ نے اپنے گھر میں عذاب کی ہوئی ہے, تو اگلے گھر جا کے پھر اس کو کیا سکون ملے گا؟ وہ تو یہی مینٹل پیشنٹ بن گئی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. کیا ایسی وجہ ہے کہ یہ ماں یا باپ کا جو یہ رشتہ ہے یہ بچوں سے جو ہے وہ اکتاہٹ فیل کرنا شروع ہو گئے ہیں, یہ بچوں کی دشمنی جو ہے وہ دکھا رہے ہیں؟ کیوں ایسا ہمارے معاشرے میں کیوں ہو رہا ہے؟ سوال ہے میرا, جواب دیں. وہ والدین جواب دیں جو غصہ کرتے ہیں, ہر وقت بچوں پہ لان تان مار پیٹ جو ہے وہ شروع ہے. اس کا مطلب ہے آپ مینٹلی طور پہ ٹھیک نہیں ہیں, علاج کروائیں. اور کتنی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اس میں یہ دیکھے گا کہ والدین جتنے بھی ہیں, یہ لڑکا لڑکی, جب وہ انہوں نے ظاہری بات ہے رشتے کی تو ہم نے بات کی, وہ مارکیٹ ویلیو کو بھی بڑا دیکھتے ہیں رشتے کرنے کے لیے. جی بالکل. اور طلاقیں انبیلیویبل. طلاق وہیں پہ ہوتی ہے جہاں پہ ایک مرد اپنا ڈیسیجن خود نہیں لے سکتا, جہاں پہ اس کا ڈیسیجن اس کی ماں لیتی ہے, جہاں پہ ڈیسیجن جو ہے وہ باپ لیتا ہے, جہاں پہ ڈیسیجن اس کے گھر والے لیتے ہیں, وہاں وہ ایک عورت کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتا. ایسا مرد بزدل آدمی ہے, بہادر آدمی نہیں ہے. بہادر آدمی میں اسے مانتی ہوں کہ جو کسی کو پسند کرے, کسی کے ساتھ محبت کرے, تو پھر اس کو اپنی طاقت بنائے, اس کو اپنی بیوی بنائے, دنیا کو دکھائے کہ اس نے کس طریقے سے جو ہے وہ شادی کی ہے. ماں باپ تو کسی کے بھی نہیں مانتے. ماں باپ تو کہیں پر بھی جو ہے وہ ماں باپ تو ایگری نہیں کرتے. ماں باپ کہتے ہیں کہ ہماری پسند سے شادی کرو. ماں باپ کی پسند سے شادیاں بھی جو ہے وہ ناکام ہو سکتی ہیں. صحیح. میں نہیں کہتی کہ ماں باپ کی پسند سے شادی نہ کریں, بہت سے واقعات ہیں لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ اب جدید دور ہے, اب زمانہ کچھ اور ہے. اگر آپ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں تو پھر آپ بچے کا ساتھ دیں, اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش رہیں نا. زندگی اس نے گزارنی ہے, آپ نے تو نہیں گزارنی. آپ نے تو اپنی زندگی گزار لی, پھر جب آپ کے بیٹے کی جو ہے وہ آپ کی پسند کی لڑکی سے لائی ہوئی لڑائیاں ہوتی ہیں, آپ کے گھر میں فساد مچتا ہے, آپ کے پاس یہ شیورٹی ہے, کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ ماں باپ جس لڑکی کو لائیں گے وہ زیادہ اچھی ہوگی, اور جو لڑکا اپنی پسند سے لے آئے گا وہ بری ہوگی. ہو سکتا ہے وہ اتنی اچھی ہو کہ وہ آپ کو ماں باپ کا جو ہے وہ رتبہ دے, آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے چلے. عزت انسان نہ اپنی خود کرواتا ہے, میں سمجھتی ہوں. اب یہ وہ وقت نہیں آ گیا کیا بجائے اس کے کہ آپ بزنس ڈیل کی طرف جائیں, آپ دل سے اعتماد سے کام لیں, تو پھر ہی ان رشتوں کو بچایا جا سکتا ہے. رشتے نبھائے ہی دل سے جاتے ہیں, اور اس میں اسی کی میں بات کروں کہ یہ وقت آ نہیں گیا, وقت آ گیا. یہی وہ وقت ہے جس میں آپ کو دل سے رشتے نبھانے پڑیں گے, محبت سے رشتے نبھانے پڑیں گے. یہ محبت میں آزمانا چھوڑ دیں ایک دوسرے کو. محبت کی جو آزمائش ہے نا, یہ بڑی تلخ ہوتی ہے. ہم اکثر اوقات جن لوگوں سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں, جن سے شادی کرنا چاہتے ہیں, ان کو آزمانا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا یہ میری اچھی بیوی بنے گی, کیا یہ میرے مشکل حالات میں ساتھ چلے گی. اس کو آزماتے آزماتے اس کو کھو دیتے ہیں. مرد اکثر ایسا کرتے ہیں, یہ نہ کریں. عورتیں کیا کرتی ہیں, مردوں کو آزمانا شروع کر دیتی ہیں کہ کیا یہ مرد جو ہے وہ میرے ساتھ چل سکتا ہے. مختلف قسم کی جو ہے وہ حرکات و سکنات کرتی ہیں شادی سے پہلے ہی, جس کی وجہ سے رشتے جو ہے وہ نہیں نبھ پاتے. اور بہت سارے تھرڈ جو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے وہ ماں باپ کی مرضی کا نہ شامل ہونا. ماں باپ کا بیچ میں کوئی بھی جو ہے وہ کہہ دیں کہ انٹرفیئرنس بھی کہہ سکتے ہیں, ضد ڈال کے بیٹھ جانا, ضدی بن جانا کہ نہیں جی ہم نے اس سے شادی نہیں کرنی. صحیح. تو جب آپ ضد پر اڑ سکتے ہیں تو پھر آپ کی اولاد بھی ضد پر اڑ جائے تو پھر آپ کی عزت کیا رہ جائے گی؟ پھر خاندان تباہ و برباد ہوں گے. دیکھیں, اور پھر میں نے والدین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے ہمارا خاندان کیا کہے گا. خاندان آپ کو کھانے کے لیے دیتا ہے. اگر آپ کے گھر میں ایک وقت کی روٹی نہ ہو تو خاندان کا کوئی بھی بندہ آپ کو ریگولر جو ہے وہ آپ کے گھر میں راشن ڈلوا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی. جو ڈلوا سکتا ہے اس کی بات مان لیں. جو آپ کا جو ہے وہ ساری زندگی ساتھ دے سکتا ہے, آپ پہ پیسہ انویسٹ کر سکتا ہے, اور آپ کے مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے, آپ اس کی بات مانیں. بالکل صحیح. لیکن جو نہیں کر سکتے, آپ ان کے آگے جواب دہ نہیں ہیں. صحیح. خاندان کو بھی طریقے سے رکھا جاتا ہے. خاندان کے بیٹوں کی جو شادیاں ہوتی ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں آ کے, یا انہوں نے آپ سے پوچھ کے رشتے طے کیے ہیں؟ وہ تو رشتہ طے کر کے آپ کو جو ہے وہ ایز اے مہمان بلا کر جو ہے وہ نپٹا دیتے ہیں. تو پھر آپ کے بیٹے یا بیٹی کے رشتے میں جو ہے وہ آپ کے خاندان کی انٹرفیئرنس کس لیے؟ بالکل صحیح, نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. دو لوگوں نے زندگی گزارنی ہے. پاکستان میں ایک نیا نظام ہے کہ دو خاندانوں کو ساتھ جوڑ دیتے ہیں. خاندان کے, میں نہیں کہتی کہ خاندان کو الگ کر دیں, لیکن خاندان والے کوئی چیز دیکھیں. اگر دو لوگ راضی ہیں, میاں بیوی راضی, تو پھر کیا کرے گا قاضی؟ بالکل. تو میاں بیوی کو راضی رہنے دیں. میاں بیوی جہاں راضی ہیں, آپ بیچ میں آئیں گے تو آپ بے عزت ہو جائیں گے. بے عزت ہو جائیں گے, اور اس کو چھوڑیں, اور آپ دل اور سے, یہ جو بزنس بنا لیا نا رشتوں کو, یہ دولت کے چکر جو چلا لیے ہیں, خاص طور پہ بیٹیوں کے ماں باپ جو ہے وہ جہیز کا بائیکاٹ کریں. بیٹیاں جہیز لے کر مت جائیں. جو آپ کو بغیر جہیز کے لے کے جائے, آپ کو عزت دے, آپ اس گھر میں جائیں. ساری زندگی پڑی ہے دینے کے لیے, پھر تو آپ ساری زندگی دیتے رہیں گے آپ ان لوگوں کو. ان کے کنویں نہیں بھرنے,
اور ان کنویں کی سے جو لالچ چیز نہیں گئی بھرنے. وہ آپ واپس اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے جہیز دے رہے ہیں, آپ کو کیا پتا کہ آگے جو ہے وہ لالچ بڑھتا چلا جائے گا. بالکل لالچ بڑھتا اس لیے جو لالچی لوگ ہیں جو آپ سے جہیز کا مطالبہ کریں انہیں تو بالکل بھی نہ دیں. جو آپ کی بیٹی کی جو چیزیں ان کے گھر میں موجود ہیں وہ بھی نہ دیں. جو چیز صرف آپ کی بیٹی کی ضرورت کی ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ لازمی دیں. پھر یہ رشتے جو نا بغیر لالچ کے اور اگر وہ آپ کی بیٹی کو خوش نہ رکھیں تو ان کو آڑے ہاتھوں بھی لے لیں. بالکل صحیح. دیکھیں بیٹیوں کے پیچھے نظر رکھنی پڑتی ہے, بیٹیوں کے پیچھے پیرے دینے پڑتے ہیں. بیٹیوں کو آگے سسرال بھیج کر جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ سکون سے نہیں سویا جاتا. ہر بیٹی اتنی بہادر نہیں ہوتی کہ اپنا مقابلہ خود کر سکے. ہر بیٹی اپنے سسرال سے خود نہیں نمٹ سکتی. لیکن آپ تو رول ماڈل ہے نا, اب آپ کو تو دیکھ کر تو سب نے موٹیویشن حاصل کرنی ہے نا. اب وہ آج کے پروگرام کے بعد جو ہے نا وہ لازمی والدین بھی دیکھیں کہ رشتہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے اور دل سے سوچیں گے. مجھ جیسی لڑکیاں جو ہے نا, مجھ جیسی لڑکیاں برداشت کرنا آسان کام نہیں ہے. مجھ جیسی لڑکیاں خود ہی جو ہے وہ ٹھیک کر لیتی ہیں لوگوں کو. انہیں دوسروں کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ پورے کے پورے مجمع چلے. ہم نے دنیا دیکھی, ہمیں خود پتہ ہے کہ کس طرح کس کو جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے. بالکل سب سیٹ کریں گے جو آج کے پروگرام کے بعد آپ کو دیکھنا کافی لوگ سیٹ ہو جائیں گے آج کے پروگرام انشاءاللہ. بالکل سیٹ ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ جی. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو.